بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد انسان قیامت تک کہاں پر ہوگا؟ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، کچھ نہیں، مگر میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کی کسی اور بیوی نے عرض کیا کہ یقیناً ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی اور اس کی نوازش کی نوید سنائی جاتی ہے، پس اس کے نزدیک اپنے سامنے کی چیز سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہوتی، تو اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور کافر کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی نوید سنائی جاتی ہے، تو اس کے نزدیک اپنے سامنے کے عذاب و سزا سے بھر کر کوئی چیز ناگوار نہیں ہوتی، بس وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ مومن کی حالت کو بیان فرمایا کہ اس پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو اس کو تسلی دیتے ہیں اور اسے اللہ کی خوشنودی کو نوید سناتے ہیں۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک شخص کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کے پاس پہنچے، وہ ابھی تک تیار نہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد خاموش ہو کر بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اسے 2 بار یا 3 بار فرمایا، پھر فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو وہ میت ان لوگوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹتے ہیں، اس وقت اس بندے سے پوچھا جاتا ہے، اے فلاں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے؟ حناد کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں، تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لہذا تم اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگتی ہے اور تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور رہا کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب قبر میں اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم۔ تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو اور اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا آنے لگتی ہے۔
اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے۔ پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک گجر ہوتا ہے، اگر وہ اسے کسی پہاڑ پر بھی مارے تو وہ بھی خاک ہو جائے، چنانچہ وہ اسے اس کی ایک ضرب لگاتا ہے جس کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سوائے آدمی اور جن کے سنتی ہے، اور وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس میں روح لٹا دی جاتی ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے مردے پر جو وقت ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جنس کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، یعنی نیککاروں کو جنت کی ہوائیں آئیں گی، یعنی جنت جیسا منظر ہوگا، اور برے لوگوں کو جہنم سے ایک دروازہ کھولا جائے گا جس سے تپش اور گرم ہوائیں آئیں گی۔ سیدھے الفاظ میں یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہتے ہیں۔ اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ دنیاوی عالم میں نہیں بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، لہذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ معاملہ عالم برزخ کا ہے اس لیے ہم کو محسوس و مشاہدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ بہرحال جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہے تو نیک ارواح کا اصل مستقر اور ٹھکانہ علیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں۔ بدر ارواح کا اصل ٹھکانہ سجین ہے، اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا